بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ اس نے شاید ریسیور نیچے رکھ دیا تھا۔ میں نے بالی کی آواز سنی، وہ پوچھ رہی تھی کون تھا۔ پھر دور سے حیدر کی آواز آئی، چپ کر کے سو جا، شور نہ کر۔ وہ میرا غصہ اس غریب پر اتارنے لگا تھا۔ کوئی 1 منٹ کے بعد میرے کانوں نے ماں جی کی ممتا بھری آواز سنی، ہاں پتر جلانی، ٹھیک تو ہے نا بیٹے تو؟ میں نے سلام کر کے کہا، ہاں ماں جی، بڑا کرم ہے سوہنے رب کا، آپ کو سوتے سے اٹھایا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ نہ پتر نہ، ایسی بات نہ کر، یہ کوئی جرم تو نہیں کیا نا تو نے؟ پھر معافی کس بات کی؟ ماں جی محبت بھری آواز میں بولی۔ ہاں وہ ماں جی، ایک چھوٹی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، میری ایک بات مان لیں گی نا آپ؟ میں نے کہا، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے جلانی پتر، آج کیوں نہیں مانوں گی تیری کوئی بات؟ میں ایک کیا 100 باتیں منوا لے تو؟ بولی، اچھا تو پھر یوں کریں، میں ابھی انتظام کر دیتا ہوں سارا، آپ ایئرپورٹ سے پتہ کروائیں، لاہور سے PIA کا پہلا جہاز کراچی کب جا رہا ہے، میں اسی جہاز میں آپ کے لیے ایک سیٹ کا بندوبست کر دیتا ہوں، آپ فوراً کراچی آ جائیں اسی جہاز سے۔ میں کراچی آ جاؤں؟ ابھی ان کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، مگر کیوں؟ تو مجھے وہاں کیوں بلا رہا ہے؟ بس ماں جی، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ یہاں میرے ساتھ رہیں، آپ کو دیکھنے کو بڑا جی کرتا ہے، میں تو یہاں ایسا پھنسا ہوا ہوں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا نکل بھی سکوں گا یہاں سے یا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ ہی میرے پاس آ جائیں۔ اور یہ بات کہنے کے لیے تو نے مجھے اتنی رات کو فون کیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فوراً آ جاؤں میں تیرے پاس؟ نہیں بیٹا، یہ بات سچ نہیں لگتی مجھے، ضرور اصل بات چھپا رہا ہے مجھ سے، سچ سچ بتا، بات کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا پتر تیری؟ یہ ماں کا رشتہ بھی کیسا عجیب رشتہ ہے، اپنی اولاد کی سلامتی کے سوا کوئی اور بات سوجتی ہی نہیں ہے اسے۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں اس سے اصل بات چھپا رہا ہوں، مگر یہ جاننے کے بعد کوئی اور بات نہیں سوجی اسے۔ فوری طور پر اس کے دل نے یہی سمجھا یا سمجھایا تھا اسے کہ شاید میں خیریت سے نہیں ہوں، اسی لیے ماں جی کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا، میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا ہے، یقین کریں میں بالکل ٹھیک ہوں، میری آواز سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو؟ پریشان نہ ہو آپ میری طرف سے، بس فوراً چلی آئیں، یہاں آ کر خود دیکھ لینا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا اگر تو کہتا ہے تو میں مان لیتی ہوں، آ جاؤں گی میں کراچی، لیکن ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھوں گی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، البتہ ریل سے آ جاؤں گی، صبح حیدر کو بھیج کر سیٹ بک کرا لوں گی، کل ٹیلی فون کر کے پتہ کر لینا کون سی گاڑی کی اور کب کی ٹکٹیں ملی ہیں، یا مجھے اپنا فون نمبر بتا دو، میں خود فون کر کے بتا دوں گی تمہیں، لیکن یہ تو کئی دن کا چکر ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح، جس طرح آپ کو آسانی ہو ویسے ہی کر لیں، فون نمبر آپ لکھ لیں میرا۔ میں نے انہیں فیروز کا ہی ٹیلی فون نمبر لکھوا دیا۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے پتر، میں کل شام میں فون کر کے بتا دوں گی تجھے، اور وہ آسیہ کا بھی کچھ پتا چلا، وہ ادھر ہی ہے ابھی تک شکارپور میں، ادھر نہیں آئے گی وہ۔ ان کے لہجے میں ایک دم دکھ سما گئے تھے۔ وہ ادھر کراچی آ گئی ہے ماں جی، انشاءاللہ آپ کو یہاں ضرور مل جائے گی، وہ میں نے انہیں بتایا۔ تو کیا وہ کراچی میں بھی تیرے ساتھ نہیں ہے، کہیں الگ رہ رہی ہے تجھ سے؟ انہوں نے میری بات سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آسیہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ کتنی حساس تھی اپنی بیٹی کے بارے میں۔ میں نے جواب دیا، ہاں ماں جی، بات کچھ یوں ہی ہے، پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے کتراتی پھرتی ہے، یہ پتہ نہیں چل سکا مجھے۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، آپ آ جائیں گی تو میں اسے پکڑ کر آپ کے قدموں میں لا ڈالوں گا، آپ فون ذرا حیدر کو دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، لے تو حیدر سے بات کر، میں کل بات کروں گی اب تجھ سے۔ انہوں نے یہ کہہ کر ریسیور حیدر کو پکڑا دیا۔ حیدر نے ریسیور لے کر پوچھا تھا، جی جناب، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں نے اس سے کہا، دیکھ بھائی حیدر، کل ماں جی سے پیسے لے کر اسٹیشن جانا اور کراچی آنے کے لیے کل ہی کسی گاڑی میں ماں جی کے لیے سیٹ حاصل کر لینا، پیسوں کی فکر نہ کرنا، اگر کچھ پیسے اوپر سے بھی دینا پڑیں تو دے دینا،
लेना, मगर सीट कल ही लेने की कोशिश करना, और देख एयर कंडीशनड या स्लीपर में कोशिश करना। माँ जी को सफर के दौरान तकलीफ नहीं होना चाहिए जरा भी। तुझे भी इनके साथ आना है, रास्ते में उनका हर तरह से ख्याल रखना। मैं भी आऊंगा कराची माँ जी के साथ। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आपने जनाब, वो खुश होकर बोला। हाँ तू भी आएगा माँ जी के साथ, नहीं तो वो इतना लंबा सफर क्या अकेले करेंगी? इन्हें यहाँ पहुँचाकर वापस चले जाना। जी अच्छा, तो फिर माँ जी के साथ मैं अकेला ही आऊंगा, वो बाली नहीं आएगी मेरे साथ? उसने रो देने वाले अंदाज में कहा। इसे क्यों लाना चाहता है तू अपने साथ? ओए हैदर के बच्चे, बंदे दा पुत्र बन जा, लगता है तू कंबल ही होने लगा है अब। 4-6 दिन के लिए बाली को नहीं छोड़ सकता, इसके बगैर रह नहीं सकता। साले रांझा बन गया है क्या? मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। वो जी आप तो बस यूं ही गर्मी दिखाने लगे हैं, अब देखे ना, सोचा भी तो करें। एक तो वो माँ जी की देखभाल करती है, इन दिनों में वो इनकी आदतों को खूब अच्छी तरह पहचान गई है। इसे पता होता है कि माँ जी को किस वक्त किस चीज की जरूरत होती है। माँ जी को भी आदत पड़ गई है जी इसकी, बड़ी खिदमत करती है वो इनकी। इसके अलावा वो यहाँ कुबरा भी है और आप को तो पता है इसका। तो ये बात है, कुबरा की तरफ से खर्चा है तुझे, और माँ जी को ख्वाह मुख्वाह ही घसीट रहा है तू। मैंने इसका मतलब समझ कर कहा। नहीं जनाब, आप ख्वाह मुख्वाह ना कहें, इसे यकीन न हो तो खुद पूछ ले माँ जी से, बल्कि पूछ ही लें आप इनसे। बुलाऊं फिर इन्हें? बाक नहीं होए, आराम करने दे उन्हें, मैं कल जब उनसे बात करूंगा तो पूछ लूंगा। सुबह टिकटें कराने जाने लगे तो इनसे पूछ लेना तू भी, अगर वो बाली को साथ लाना चाहें तो फिर इसका भी टिकट ले लेना। बस रख दे फोन को, कल बात करूंगा अब मैं। ये बहुत अच्छा हो गया, माँ जी का ऐसे मौके पर हमारे साथ ही रहना मुनासिब है। शराफत अली ने मेरे फोन रखते ही कहा। इस एतबार से तो बहुत अच्छा हुआ है, मगर एक तरह से ये बुरा भी बहुत हुआ है। शराफत अली, मैंने उसकी बात सुनकर कहा। क्यों, ये क्यों कहा तुमने? बुराई क्या नजर आई है तुम्हें इस में? शराफत अली ने मुझे देखते हुए कहा। तुम जानते नहीं हो, मैं जब भी उनसे टेलीफोन पर बात करता हूँ वो आसिया के बारे में जरूर इस्तफसार करती हैं। यहाँ आने के बाद तो वो इस वक्त तक मुझे चैन नहीं लेने देंगी जब तक आसिया उनके पास नहीं पहुँच जाएगी। मैंने जवाब दिया। यार अभी से इस गांव में क्यों घुलने लगे हो? आने तो दो इन्हें, कर लेंगे इस सिलसिले में भी कुछ ना कुछ। फिरोज बोला। शराफत अली ने कहा, एक बेहतरीन तजवीज है इस सिलसिले में। यहाँ आते ही मैं उनका पासपोर्ट वगैरह बनवा दूंगा, तुम इन्हें उम्रा करने भेज दो यार जलानी। जब तक वो वापस आएंगी वहाँ से मुझे उम्मीद है यहाँ हालात मामूल पर आ चुके होंगे, शायद आसिया भी मिल जाए तब तक। ये बिल्कुल ठीक है, फिरोज जल्दी से बोला। बेहतरीन तजवीज है ये, ऐसा ही करो यार, देर बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस काम में। हाँ शराफत अली, वाकई बहुत अच्छी बात सोची है। अब मैं उन्हें बुलाने का एक माकूल जवाब भी पेश कर सकूंगा उनके सामने। मैंने कहा, वो रात मैंने जैसे कांटों पर लौटते हुए गुजारी थी। ये ख्याल मेरे सीने पर बार बार नश्तर चला रहा था कि फरदौसी बेगम गरीब महज मेरी मोहब्बत में मारी जा रही थी। आइज़क ने मुझे अजियत देने की खातिर इस खुलूसो वफा की बंदी को एक और इम्तिहान में डाल दिया था। पता नहीं वो उसके साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। इन यहूदी शैतानों से किसी रियायत या मरवत की तो तवक्को ही नहीं की जा सकती थी। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि इन्होंने जरा सी शाइस्तगी भी बरती होगी इसके साथ। बस ये एक ख्याल दिल को डारस देता था कि वहाँ लिजी मौजूद है, मुमकिन है इसने इन्हें कोई ज्यादती न करने दी हो। इसके साथ सारी रात तरह तरह के वसवसे और वाहमे मुझे डराते रहे। आंखें बंद करता था तो ऐसे ऐसे हौलनाक मनाजर ज़हन के स्क्रीन पर उभरने लगते थे कि दिल कांप उठता था और मैं घबरा के आंखें खोल देता था। कभी जरा सी आंख लगती थी तो सपने में सांप बिच्छू घुस आते थे और मेरी आंख खुलती थी तो खुद को पसीने में शराबूर पाता था। मस्जिद से मुअज्जिन ने जब अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करते हुए ये मुजदा सुनाया कि नमाज नींद से बेहतर है, आओ नमाज की तरफ, तो मैंने बेख्तियार बिस्तर छोड़ दिया, वजू करके मुसल्ला बिछाया और अपने रब के हजूर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। एक अरसे के बाद मैंने खुद को इसके हजूर खड़ा किया था। इतना तवील अरसा मैंने गुमराही में गुजार दिया था और इस तमाम अरसे में मुझे एक दिन भी ये ख्याल नहीं आया था कि इस रब्बे कायनात ने ही मुझे इस दुनिया में भेजा है नेक बाद का शऊर देकर और एक दिन मुझे इसी की तरफ
لوٹ جانا ہے اور اس زمین پر کیے ہوئے اپنے ایک ایک عمل کا حساب اس کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن میری جولی میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے پیش کرنے کے لیے میں نے زندگی کا اتنا طویل سفر طے کر لیا تھا اور میرے اعمال نامے میں نیکیوں والے صفحات ابھی تک سادہ ہی پڑے تھے، جبکہ بدی والا حصہ پورا کا پورا بھر چکا تھا، اتنا کہ اب اس میں مزید کچھ لکھنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اس روز مجھے احساس ہوا میں تو اب تک خسارے میں ہی ہوں۔ وقت میرے ہاتھوں سے پھسلتا ہی چلا گیا اور میں نے ذرا بھی نہیں سوچا اس کے بارے میں۔ چنانچہ اس روز میں نے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اس رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہو کے رکوع و سجود کے داد و فریاد، اس کی عظمت اور بلندی کا اعتراف کیا اور اس سے مدد چاہی۔ نماز سے فارغ ہوا تو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے کاندھوں پر کوئی بھاری بوجھ تھا جو اب اتر گیا ہے۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ یہ میرے لیے ایک بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ مجھے بڑی فرحت محسوس ہوئی تھی۔ اس صبح 1 گھنٹے کے بعد میں ابھی آبی کے پاس جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ باہر کسی بھاری گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، ایک ہیوی ٹرک جس کے پیچھے بڑا سا ٹرالر لگا ہوا تھا گیٹ کے ساتھ کھڑا تھا اور 2 آدمی ٹرالر کے پیچھے کھڑے اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عین اسی وقت میں نے شرافت علی کی کار کو آتے دیکھا۔ وہ ٹرالر کے قریب آ کر رک گئی اور ڈرائیونگ نشست سے سار باہر نکال کر شرافت علی نے ان دونوں اشخاص سے کچھ کہا جو ٹرالر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان دونوں نے بیک وقت گردن موڑ کر شرافت علی کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک دوسری طرف سے گھوم کر ٹرک ڈرائیور کے پاس چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے ٹرک حرکت میں آ گیا اور رینگتا ہوا گیٹ کے سامنے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹرک کے ہٹتے ہی شرافت علی کی کار گیٹ میں داخل ہو گئی۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ 1 منٹ کے بعد شرافت علی اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ فردوسی بیگم کو دیکھ کر میں ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شرافت علی میری طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر بولا، لو بھائی جیلانی، یہ آ گئی ہیں تمہاری فردوسی بیگم، دیکھ لو بالکل صحیح سلامت ہے نا؟ میں نے فردوسی بیگم کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا۔ وہ بے حد مزمل اور مغموم دکھائی دے رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا ٹھہرا اور اس کی جلملاتی ڈبڈباتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم ٹھیک تو ہو نا فردوسی؟ اس نے ایک لمحے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ گلا روند گیا اور ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی، آنکھیں ایک دم برس پڑیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا لیکن اس کا پورا جسم پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور سسکیاں دم بے دم تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے اسے اس طرح روتے دیکھا تو میرے دل و دماغ میں آندیاں سی چلنے لگیں، آنکھوں کے سامنے شرارے سے رقص کرتے دکھائی دینے لگے۔ میں نے شرافت علی کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے شرافت علی؟ کیا ان کتوں نے اس کی؟ نہیں، اس طرح نہ سوچیں آپ جیلانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فردوسی بیگم میری بات کاٹ کر بول اٹھی۔ شرافت علی بھی حیرت سے اسے تاک رہا تھا۔ وہ بولا، بی بی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، مجھے افسوس ہے میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ دراصل میری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے جب میں نے کسی کو اپنے لیے بے چین دیکھا ہے۔ اوہ، تو کیا تمہارا خیال تھا اس دنیا میں تمہاری فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کسی کے دل میں تمہارے لیے اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری پریشانیاں اور دکھوں میں ہمدردی کا اظہار بھی نہ کر سکے؟ تم سے میں نے کہا۔ وہ اس دوران اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، بولی، یہ میرے لیے ایک بالکل نیا تجربہ ہے، آج سے پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ اب تک تو میں ہی لوگوں کے لیے ہلکان ہوتی رہی ہوں، میں سمجھتی تھی شاید میرے مقدر میں یہی لکھا ہے، مگر تم نے میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ لیا تھا؟ تم جانتی نہیں ہو جو لوگ میرے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں میں انہیں زمانے کے رحم و کرم پر اکیلا نہیں چھوڑتا ہوں۔ ایسا کمینہ کم ظرف کیوں سمجھ لیا تھا تم نے مجھے فردوسی بیگم؟ کیا میں ایسا ہی لگتا ہوں تمہیں؟ نہیں، آپ کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا میں نے۔ آپ کسی بدگمانی کو جگہ نہ دیں اپنے دل میں۔ وہ جلدی سے بولی، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ان لوگوں نے؟ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کے سوا کوئی تکلیف نہیں دی انہوں نے مجھے کہ رات بھر ایک تاریک کوٹھڑی میں بند رکھا تھا۔ وہ بولی، ویسے ان کے درمیان ایک بے حد حسین لڑکی ہے، یورپین ہے، شاید وہ لوگ اسے میڈم کہہ رہے تھے، اس سے میں نے جانا
جانا کہ اسے کوئی بڑا اور اہم مقام حاصل ہے۔ ان کے درمیان وہ لڑکی دل کی بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کسی کو میرے قریب تک نہیں آنے دیا تھا اور سختی سے کہہ دیا تھا سب سے کہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ کی کسی نے تو اسے گولی مار دے گی وہ۔ اس کا مطلب ہے اس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، مگر یہ تمہیں سوجی کیا تھی؟ تم باہر نکلی ہی کیوں تھی آخر یہاں سے؟ وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور ایک صوفے میں دھنس کر بولی، میرے ساتھ یہ سب کچھ تو ہونا تھا، مقدر کا لکھا میں کیسٹ مٹا دیتی۔ عجیب عورت ہو، غلطی خود کرتی ہو اور دوش دیتی ہو مقدر کو۔ ایسی باتیں مقدر میں نہیں لکھی ہوتی، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ خیر چھوڑے نہ ہوتی ہوں گی، یہ بتائیں وہ آبی بھائی کا کیا حال ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا ہے تمہارے بارے میں، تم بھی نہیں بتانا ورنہ مجھے ڈر ہے وہ آپے سے باہر ہو کر انتقام لینے نہ نکل کھڑا ہو۔ ایسے معاملات میں بہت جذباتی ہو جاتا ہے وہ، اور کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تمہیں کیونکہ بہن کہتا ہے وہ، اس لیے اسے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس حالت میں اسے اشتعال دلانے والی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کے زخم میں تکلیف بڑھ سکتی ہے اور مکمل طور پر صحت یاب ہوئے بغیر ان کا سامنا کرنا خودکشی کے برابر ہوگا۔ میں نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی ان سے، آئیے چلیں ادھر ان کے پاس ہی چلتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ شرافت علی بولا، آپ جائیں بی بی، ادھر جا کر ناشتہ بھی تیار کریں ہم لوگوں کے لیے، ہم آ رہے ہیں فیروز کو ساتھ لے کر۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے روک کر کچھ بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے، لہٰذا میں نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر ناشتہ بناتی ہوں، آپ لوگ زیادہ دیر نہ لگائیں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شرافت علی بولا، وہ یار دو آدمی میں ان کی اس گاڑی کے جس میں وہ فردوسی بیگم کو لیے پھر رہے تھے، ہم باندھ کر اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ فیروز کو اٹھا کر پوچھو یہاں کوئی جگہ ہے انہیں رکھنے کے لیے یا میں ہی کچھ کروں ان کا انتظام بھی؟ میں نے کہا، تم بھی کمال کرتے ہو یار شرافت علی، تمہیں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سالوں کا جھٹکا کر کے ڈال آتے کہیں بھی۔ ہم نے انہیں گرو مندر کے چوراہے پر پکڑا تھا، لمحوں میں بھیڑ لگ گئی تھی، وہاں ٹریفک بھی جام ہو گیا تھا۔ ہم نے لوگوں کے سامنے خود کو پولیس کے محکمے کا ظاہر کر کے انہیں مجرم بتایا تھا۔ پھر جب ان کی گاڑی سے فردوسی بیگم کو برآمد کیا گیا تو کسی کو ہمارے بیان پر شبہ نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کی گاڑی کو ہمارے ٹریلر میں چڑھانے میں مدد بھی کی۔ اب اتنے بڑے مجمع میں ہم انہیں مار کس طرح سکتے تھے؟ یہی مناسب سمجھا کہ پہلے فردوسی بیگم کو یہاں پہنچا دیں، اس کے بعد کچھ کریں گے ان کے سلسلے میں۔ اوہ، تو وہ ٹریلر جو باہر کھڑا تھا تمہارا ہی تھا، مگر اتنا بکھیڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی اپنی گاڑی میں ڈال کر بھی لایا جا سکتا تھا انہیں، یہ بہت ضروری تھا۔ تم یہ بھول جاتے ہو کہ ہمارا مقابلہ کسی چھوٹے موٹے گروہ سے نہیں ہے، یہ بڑے منظم اور بہت لمبے ہاتھوں والے لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گھات لگائے بیٹھے ہیں وہ۔ اگر ان میں سے کسی کی نظر پڑ جاتی اس گاڑی پر تو وہ مشکوک ہو جاتا اور پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک چلا آتا، چنانچہ اس کو ان کی نگاہوں سے چھپائے رکھنے کے لیے یہ بے حد ضروری تھا۔ یہ بات پہلے ہی سے میرے ذہن میں تھی کہ ہمیں ان کے خلاف کارروائی کسی بھی مصروف شاہراہ پر ہی کرنا ہوگی جہاں پبلک سے واسطہ پڑے گا۔ سب کچھ سوچ سمجھ کر ہی منصوبہ بنایا تھا ہم نے۔ شرافت علی نے مجھے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے یار، ان دونوں کو یہیں کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور گاڑی ان کی گراج میں کھڑی کروا دو، رات میں کسی وقت ان سب سے پیچھا چھڑا لیں گے۔ یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ تو نہیں جو فیروز کے بغیر حل ہی نہ ہو سکے؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کون سا مسئلہ ہے؟ کس مسئلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ صبح ہی صبح؟ فیروز کمرے میں قدم دھرتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے دیکھ کر خوش دلی سے کہا، چلو اچھا ہوا تم اٹھ گئے، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو جاؤ، وہ فردوسی بیگم ناشتہ تیار کرنے چلی گئی ہے ہمارے لیے۔ پھر میں نے اسے فردوسی بیگم کی بازیابی اور دیگر معاملات کی تفصیل بھی بتا دی۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ آپ نے کمال ہی کر دیا ہے بھائی شرافت علی، کیا صبح ہوتے ہی نکل پڑے تھے اس مہم پر؟ ہاں، اذان کے وقت ہی ہم نے گرو مندر پر مورچہ جا لگایا تھا، کیونکہ میرا اندازہ تھا کہ وہ لوگ جمشید روڈ سے نمائش تک کے علاقے پر زیادہ توجہ دیں گے اور صبح کے وقت اسی علاقے میں گھومتے رہیں گے۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا، شرافت علی نے بتایا۔ اندازے تو تمہارے ہمیشہ ہی درست ثابت ہوتے ہیں، یہ بات
بات بڑے تجربات سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، کسی میں فیروز بولا۔ پھر وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا اور شرافت علی باہر چلا گیا ان دونوں قیدیوں اور ان کی گاڑیوں کا بندوبست کرنے۔ ناشتے کے دوران فردوسی بیگم نے بتایا کہ اس کے پڑوس میں رہنے والی گلزار خانم کی ماں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے جنہیں انہوں نے گلزار کے ساتھ اس کے فلیٹ میں بیٹھے دیکھا تھا۔ اسے ان دونوں کا وہاں آنا پسند نہیں تھا کیونکہ وہ صورت سے ہی گنڈے لگتے تھے۔ جس روز وہ قتل ہوئی ہے اس دن اس نے ان دونوں کو بہت برا بھلا کہا تھا اور اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، جس پر مشتعل ہو کر ان میں سے ایک شخص نے ریوالور نکال کر اسے گولی مار دی۔ قاتل یا اس کا ساتھی تو پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکا، مگر پولیس گلزار کو پکڑ کے لے گئی تھی، لیکن چند گھنٹے کے بعد ہی انہوں نے اسے دوبارہ گھر پہنچا دیا۔ اس دن کے بعد سے ان گنڈوں میں سے کسی کو اس کے فلیٹ پر نہیں دیکھا گیا۔ آبی نے یہ سن کر جلدی سے کہا، ارے تو وہ گلزار خانم اکیلی ہی رہ گئی ہے اب۔ میں نے ہنس کر کہا، بیٹے اکیلا جان کر کبھی اس کے پاس جا نہ پہنچنا، ورنہ تیرا تو نقشے پا بھی نہیں مل سکے گا ہمیں۔